بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یہ سچے واقعات اس عظیم سپہ سالار کے ہیں جس نے فلسطین کو آزاد کروایا۔ آج فلسطین جس اذیت میں ہے، آج وہ پھر کسی ایوبی کی راہ تک رہا ہے۔ تو اس صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات میں سے کچھ بتاتے ہیں۔ تو صورتحال یہ تھی کہ خلیفہ جو مصر میں نمائندگی کر رہا تھا اصل خلیفہ کی، اس کے محل سے ایک لڑکی کو اغوا کر لیا گیا اور اس لڑکی کو حبشی سوڈانی لے کر جا رہے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے جو رات کو گشت پر پھر رہے تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ لڑکی ان سے بار بار منت کر رہی تھی مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن حبشی کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے دیوتا کے پاس لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو ان حبشیوں نے کہا کہ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے؟ ہم ساری رات جاگے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ اتنی دیر میں انہوں نے لڑکی کو ابھی ریت کے ٹیلوں میں ابھی پکڑا کہ اچانک اس کی کمر میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہوئی، لڑکی اسے دھکا دے کے بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑا اور گھسیٹا۔ ایک اور تیر آیا، اس کی گردن میں لگا، وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ بالکل قریب ایک اور حبشی رہ گیا تھا، وہ دوڑ کر ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ یہ تیر ان اونٹ سوار جو سپاہی تھے ایوبی کے، انہوں نے چلایا تھا، جو چٹان پر چڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا۔ لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، تو سپاہی کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سپاہی سمجھ گیا کہ یہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی ہے۔ ان دنوں ایک سوڈانی حبشیوں کا میلہ لگنے والا تھا جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ فوج کو سلطان ایوبی نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے اگر 1 درجن آدمیوں کو بھی قتل کر دیا تو تمہیں اجازت ہے۔ سپاہی نے یہ ساری باتیں سن کے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2 تیر چلائے اور 2 حبشی اس نے مار گرائے۔ اس سے غلطی ہوئی، باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے وہ نیچے اتر گیا۔ اپنے اونٹ پر سوار اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ان کے تعاقب میں جا رہا ہے۔ وہ تینوں نے اونٹ کو دوڑایا، ان کو چٹان کا چکر کاٹ کے جانا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعاقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں کے میں سے تیر کمان صرف اسی کے پاس تھے، باقی 2 کے پاس تلواریں تھیں۔ اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا، تو وہاں 2 لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو لے گئے تھے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی۔ اونٹ سواروں نے تعاقب میں اونٹ دوڑائے، لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں تو آ رہی تھی جو دور ہٹتی گئیں اور خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے دونوں لاشیں اونٹوں پہ رکھیں اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا یہ لاشیں کس کی ہیں۔ یہ عام قسم کے لڑکیوں کو فروخت کرنے والے بھی ہو سکتے تھے، انہیں اٹھا لانا ضروری نہ تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی، اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا تاکہ پتہ لگے اغوا کرنے والے کون ہیں۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سب مشیر بیٹھے تھے جو اس کے دوست بھی تھے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتا تھا، غصہ پی جاتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچتا اور فیصلہ کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا جس میں بڑے سے بڑے جنگجو ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ وہ محاصروں میں لڑا، اس حال میں بھی محاصرے میں رہا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سپاہیوں کے پاس تیر بھی ختم ہو گئے۔
سپاہی اس انتظار میں تھے وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اذیت ناک موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی حوصلہ تر و تازہ رکھا۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہا تھا، چہرہ بھی اس کا غصے میں تھا، گھبراہٹ بھی تھی، یہی وجہ تھی سب خاموش تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ ساتھ چھوڑ گیا، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو، مجھ پر کیا عائد کیا ہے؟ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام یا تو خلیفہ مجھے خود بلا لیتا، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا، میں پھر بھی یہ مشورہ دوں گا اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں۔ بہاؤالدین شداد نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوب نے کہا۔ یہ تو جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ اس کے جواب نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ اس کے حرم سے ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے، انتقام لینے کے لیے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ الحقاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو، آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، آپ ان کے ہاں چلے جائیں اور ان سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتائیں، خلیفہ قوم کی نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً ان حالات میں جب حالات جنگی اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں، اس کے محل کے اخراجات کم کریں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کیا، سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال نے مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، اس نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، صحرا کے گشت کرنے والے سپاہیوں کا کمانڈر آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ 2 سوڈانی لاشوں کو لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے اہم اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا، جب بھی کوئی ملنے آئے اسے اطلاع دے، بے شک رات کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا اور تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت اس نے جو واقعہ ہوا کہ کس طرح 2 تیروں سے 2 حبشی مار گرائے اور وہ کسی عورت کو لے جاتے جو خلیفہ کی ملکیت کہہ رہی تھی اپنے آپ کو۔ معلوم ہوتا ہے سلطان ایوبی نے کہا، خدا ذوالجلال کو میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گیا اور بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پہ 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش پیٹ کے بل، اس میں تیر اترا تھا، دوسری یہ گردن میں تھا۔ انہوں نے امیر مصر کو پہلی بار دیکھا تھا، سپاہیوں نے انہیں اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام جواب میں نہ صرف جواب دیا بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، مومنو کہاں سے لائے ہو ان کو؟ انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا۔ سلطان نے کہا کہ یہ خلیفہ کی داشتہ لگتی ہے، معلوم یہی ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، ان کے خنجر دیکھے ہیں؟ انہوں نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنار تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا، کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے، ان میں خنجر تھے، اور یہ اس حفاظتی دستے کے خاص خنجر تھے جس کو خلیفہ کے محل کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اگر انہوں نے خنجر چوبی نہیں کیے تو یہ خلیفہ کے محل کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ لاشیں اٹھاؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو۔ نہیں، پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا یہ واقعی خلیفہ کے سپاہی۔ علی بن سفیان نے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، علی بن سفیان خلیفہ کے محل کے انچارج کو لے کے آیا اور آ کے دکھایا۔ اس نے کہا، یہ دونوں سپاہی ہیں اور یہ چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہاں حبشی ایک میلہ لگاتے ہیں جو 3 دن 3 راتوں رہتا ہے، چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے۔ میلے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بعض عیاشی کے لیے جاتے ہیں اور بعض میلے میں جاتے ہیں۔ وہاں جن کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ بدوش بھی علاقوں سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ عورتوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ کہ ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کمانڈار نے کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کیا ہو۔ اپنی لڑکی وارث جاتے ہیں لینے کے لیے، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھاکوں میں مصر کے امیر اور وزیر لوگ ہوتے ہیں اور دولت لٹاتے ہیں، تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے وہ چھپ کے لڑکی کو قربان بھی کرتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ کیا ایوبی نے سازش کر کے کسی طریقے سے خلیفہ کو معزول کرنے کی کوشش کی؟
اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔